اہم ترین خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس جمال خان بندوخیل کا تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عبدالقیوم صدیقی نمائندہ خصوصی جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی بتائیے گا کیا نکات اٹھائے گئے ہیں، کیوں جس بنیاد پر اختلاف کیا گیا ہے؟ جی آپ کو یاد ہوگا مخصوص نشستوں کا کیس پہلے جو ہے وہ 8 اور 5 سے پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کا فیصلہ تھا، جس پر نظر ثانی داخل ہوئی تھی، اور پھر اس دوران میں 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تھی، اور پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ 11 ججز پر مشتمل تھا۔ پھر اس میں ایک جج صلاح الدین کنور جو ہے وہ آخر میں چھوڑ گئے تھے۔ پھر 10 جج صاحبان کا یہ فیصلہ تھا جو کہ 7 اور 3 کی اکثریت سے جو ہے وہ نظر ثانی درخواستیں منظور کی تھی۔ 3 جج جنہوں نے اختلاف کیا تھا اور جزوی طور پر اختلاف کیا تھا، اس میں انہوں نے جو 8 جج صاحبان کا فیصلہ تھا اس پر نظر ثانی درخواستیں جزوی طور پر منظور کر لی تھی۔ ان میں جسٹس جمال بندوخیل بھی شامل تھے۔ جسٹس جمال بندوخیل جو ہے وہ انہوں نے اپنے اس 12 صفحات کے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ انتخابات کے بعد 41 آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے امیدواروں نے آئین کے آرٹیکل 51 کی ذیلی شق 6 کی کلاز ڈی کے تحت حاصل اپنے حقوق کو استعمال کرتے ہوئے ایس آئی سی میں شمولیت اختیار کی۔ اکثریتی ارکان کے فیصلے نے اپنے زیر نظر فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت اختیار استعمال کرتے ہوئے ان امیدواروں کو دوبارہ آزاد قرار دے دیا اور انہیں 15 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا اختیار دیا۔ حالانکہ ان 41 امیدواروں کا معاملہ نہ تو کبھی اس عدالت کے سامنے زیر التوا تھا اور نہ ہی کسی زیری فورم کے سامنے۔ جسٹس جمال بندوخیل اپنے اس تفصیلی فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ 41 امیدوار حقیقتاً آزاد ہی تھے۔ اب یہ اصول پوری طرح مستحکم ہو چکا ہے کہ کوئی امیدوار جو کسی سیاسی جماعت کی وابستگی کے ساتھ منتخب ہوا ہو یا آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے، وہ نہ تو اس جماعت کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اسے آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت اپنی نشست سے محرومی جیسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے جمال بندوخیل نے لکھا ہے کہ کسی بھی اتھارٹی بشمول عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی امیدوار کو اس کے اپنے اعلان کے خلاف جا کر آزاد قرار دے یا اس کی حیثیت تبدیل کرے۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی آپ کا۔